نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک ماذا احل لکم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ یہ صورت مائدہ کی آیت نمبر 4 ہے۔ اس میں بھی پہلی آیات کی طرح حلال اور حرام کے احکامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یسألونک ماذا احل لہم، تجھ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز ان کے لیے حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دے تم کو حلال ہیں ستھری چیزیں، وما علمتم من الجوارح، اور جو سدھارو شکاری جانور شکار پر، مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، دوڑانے کو کہ ان کو سکھاتے ہو اس میں سے جو اللہ نے تم کو سکھایا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ، سو کھاؤ اس میں سے جو پکڑ کر رکھیں تمہارے واسطے، اور اللہ کا نام لو اس پر اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب۔ پہلی آیات میں حلال و حرام جانوروں کا ذکر تھا۔ اس آیت میں اسی معاملے کے متعلق ایک سوال کا جواب ہے۔ بعض صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکاری کتے اور باز سے شکار کرنے کا حکم دریافت کیا تھا۔ اس آیت میں اس کا جواب مذکور ہے۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتے اور باز کے شکار کیے ہوئے جانوروں میں سے کیا کیا جانور ان کے لیے حلال کیے گئے ہیں، یعنی جتنے حلال شکار ذبح سے حلال ہو جاتے ہیں، کیا کتے اور باز کے شکار کرنے سے وہ سب حلال رہتے ہیں، یا ان میں سے کچھ مخصوص جانور حلال ہوتے ہیں، یا مطلقاً کوئی حلال نہیں ہوتا، اور جو حلال ہوتے ہیں تو کیا اس کے لیے کچھ شرط بھی ہے؟ آپ جواب میں فرما دیجئے کہ تمہارے لیے کل حلال جانور جو اس قسم شکار پہلے سے حلال ہیں، وہ سب کتے اور باز کے ذریعے شکار کرنے سے بھی حلال رکھے گئے ہیں۔ یہ سوال کے پہلے جز کا جواب ہے۔ آگے دوسرے جز کا جواب یہ ہے کہ کتے اور باز کے شکار حلال ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ کہ جن شکاری جانوروں کو مثلاً کتا، باز وغیرہ تم خاص طور پر جس کا بیان آگے آتا ہے تم تعلیم دو، یہ ایک شرط ہے، اور تم ان کو شکار پر چھوڑو بھی یہ دوسری شرط ہے، اور ان کو جو تعلیم دینا اوپر ذکر کیا گیا ہے اس طریقے سے تعلیم دو جو تم کو اللہ نے شریعت میں تعلیم دی ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ کتے کو یہ تعلیم دی جائے کہ شکار پکڑ کر کھاوے نہیں، شکار پکڑ کر نہ کھائے، اور باز کو یہ تعلیم دی جائے کہ جب اس کو بلاؤ اگرچہ وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو فوراً واپس آ جائے۔ یہ شرط اول کا بیان ہے۔ تو ایسے شکاری جانور جس شکار کو تمہارے لیے پکڑیں اس کو کھا لو، یہ تیسری شرط ہے، جس کی علامت طریقہ تعلیم میں بیان ہو چکی ہے۔ سو اگر کتا اس شکار کو کھانے لگے یا باز بلانے سے واپس نہ آئے تو سمجھا جائے گا کہ جب یہ جانور اس کے کہنے میں نہیں تو انہوں نے شکار بھی اس کے لیے نہیں پکڑا بلکہ خود اپنے لیے پکڑا ہے، اور جب شکار پر اس شکاری جانور کو چھوڑنے لگو تو اس جانور پر یعنی اس کو چھوڑنے کے وقت اللہ کا نام بھی لیا کرو، یعنی بسم اللہ پڑھ کر چھوڑو، یہ چوتھی شرط ہے۔
اور تمام امور میں اللہ سے ڈرتے رہا کرو۔ مثلاً شکار میں ایسے منہمک مت ہو کہ نماز وغیرہ سے غفلت ہو جائے، یا اتنی حرص مت کرو کہ شرائط حلت کے بغیر بھی اس جانور کو کھا جاؤ، بے شک اللہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والے ہیں۔ مذکورہ صدر جواب و سوال میں شکاری کتے اور باز وغیرہ کے ذریعے شکار حلال ہونے کے لیے 4 شرطیں ذکر کی گئی ہیں۔ اول یہ کہ کتا یا باز سکھایا اور سدھایا ہوا ہو، اور سکھانے سدھانے کا یہ اصول قرار دیا ہے کہ جب تم کتے کو شکار پر چھوڑو تو وہ شکار پکڑ کر تمہارے پاس لے آئے، خود اس کو کھانے نہ لگے۔ اور باز کے لیے یہ اصول مقرر کیا کہ جب تم اس کو واپس بلاؤ تو وہ فوراً آ جائے، اگرچہ وہ شکار کے پیچھے جا رہا ہو۔ جب یہ شکاری جانور ایسے سدھ جائیں تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہ جو شکار کرتے ہیں تمہارے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے نہیں۔ اب ان شکاری جانوروں کا شکار خود تمہارا شکار سمجھا جائے گا، اور اگر کسی وقت وہ اس تعلیم کے خلاف کریں، مثلاً کتا خود شکار کو کھانے لگے یا باز تمہارے بلانے پر واپس نہ آئے، تو شکار تمہارا نہیں رہا، اس لیے اس کو کھانا بھی جائز نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم فوراً اپنے ارادے سے کتے کو یا باز کو شکار کے پیچھے چھوڑو، یہ نہ ہو کہ وہ خود بخود کسی شکار کے پیچھے دوڑ کر اس کو شکار کر لیں۔ آیت مذکورہ میں اس شرط کا بیان لفظ مکلبین سے کیا گیا ہے۔ یہ لفظ دراصل تکلیب سے مشتق ہے، جس کے اصلی معنی کتوں کو سکھلانے کے ہیں، پھر عام شکاری جانوروں کو سکھلانے اور شکار پر چھوڑنے کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ صاحب جلالین اس جگہ مکلبین کی تفسیر ارسال سے کرتے ہیں، جس کے معنی ہے شکار پر چھوڑنا، اور تفسیر قرطبی میں بھی یہ قول نقل کیا گیا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ شکاری جانور شکار کو خود نہ کھانے لگیں بلکہ تمہارے پاس لے آئیں۔ اس شرط کا بیان مما امسکنا علیکم سے ہوا ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ جب شکاری کتے یا باز کو شکار پر چھوڑو تو بسم اللہ کہہ کر چھوڑو۔ جب یہ چاروں شرطیں پوری ہوں تو اگر جانور تمہارے پاس آنے تک دم توڑ چکا ہو تو بھی حلال ہے، ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، ورنہ بغیر ذبح کے تمہارے لیے حلال نہ ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ایک 5ویں شرط یہ بھی ہے کہ یہ شکاری جانور شکار کو زخمی بھی کر دے۔ اس شرط کی طرف لفظ جوارح میں اشارہ موجود ہے۔ مسئلہ: یہ حکم ان وحشی جانوروں کا ہے جو اپنے قبضے میں نہ ہوں، اور اگر کسی وحشی جانور کو اپنے قابو میں کر لیا گیا ہے تو وہ بغیر قاعدہ ذبح کے حلال نہیں ہوگا۔ آخر آیت میں یہ ہدایت بھی کر دی گئی ہے کہ شکاری جانور کے ذریعے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حلال تو کر دیا ہے، مگر شکار کے پیچھے لگ کر نماز اور ضروری احکام شرعیہ سے غفلت برتنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔